حمزہ صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ آپ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں بڑھانے پہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آج قائمہ کمیٹی میں آپ کے سینیٹر صاحب نے بڑی مخالفت کی، بڑا کھل کے اس پہ بولے ہیں، کیوں؟ دیکھیں فارس، آپ نے ان کی بات سنی جو ان کے کامران مرتضیٰ صاحب اسی کمیٹی میں ہیں۔ جب وہاں ججز کی تعداد میں اضافے کی بات ہوئی، ان کو جب میں نے سنا تو، اور حامد خان کو بھی، بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلے حکومت یہ جواب دے کہ آپ تعداد میں اضافہ کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک، اگر حکومت کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ کیسز کی برڈن زیادہ ہے، آئینی بینچ تشکیل میری بات سنیں، بوجھ زیادہ ہے، 60,000 کیسز ہیں، تو اگر برڈن کی بات ہے تو لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک تقریباً 30 سے 32 یا 27 لاکھ کیسز ہیں، تو وہاں آپ کیوں اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں آپ کی توجہ کیوں مرکوز ہے؟ کیا اس اضافے کے پیچھے آپ کا نیت کیا ہے؟ ٹائمنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ان کی نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ 17 ججز کو دے کر کہ ہماری اکثریت ادھر نہیں ہے، اب آپ اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ججز میں اضافہ لانا چاہتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ برڈن زیادہ ہے، ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1 ارب سے زیادہ ہے، 1 ارب 40 کروڑ ہے، 30 کروڑ 45 کروڑ ہے، وہاں کورٹ میں 33 ججز ہیں، سپریم کورٹ میں بالکل 33 ججز ہیں، وہ اس 33 سے پورا 1.5 ارب لوگوں کو مینج کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی کیوں ہے؟ امریکہ میں تو 9 ججز ہیں، یہاں کیوں یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ججز میں اضافہ لانا، 24 کروڑ کو 17 ججز نہیں مینج کر سکتے، اسی 17 کو موقع دیں، وہ مینج کرے کہ کس طرح وہ مینج کر سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اتنا تو کریں نا، جب آپ وزیر قانون کو اس جوڈیشل کمیشن یا کس کا ممبر آپ بنانا چاہتے ہیں، وزیر قانون کو، اپوزیشن کو اور اقتدار کے بینچز کو، سینیٹر ریمینی کو وہاں بنانا چاہتے ہیں، تو ایک مربانی حکومت اور بھی کرے، جا کے سپریم کورٹ سے بات کرے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کو اعتماد ملے۔ کسی ایک چیز کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہے، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے کیا ہے کہ میرا جج تیرا جج، ایک کہہ رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ نہیں ہے کہ میرا جج تیرا جج، پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ججوں کا تعین نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس کی عمر میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، نہ ججز کی تعداد میں اضافہ ہونی چاہیے۔ آپ لوور کورٹ سے کیوں اضافے کی بات نہیں کرتے؟ ایک اور بات، سانپ کا زہر نکالنے کے بعد اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد اب JUIF مولانا صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کیا پھر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں یا کوئی نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، کل جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہے، مرکزی شورا کا اجلاس ہے کل، یہ تمام چیزیں، سیاسی صورتحال ہو، جو نئی صورتحال 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نئی صورتحال آئی ہے، اس سب پر وہاں ڈسکشن ہوگی، بحث مباحثہ ہوگا، وزیر غور لائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے بہاف میں، ان کی مجلس شورا کی نمائندگی میں مولانا صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کرے، وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی حالات کو سمجھ رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں، بالکل ضروری ہے نا، بالکل ضروری ہے، جائزہ لینا تو ضروری ہے۔ 27ویں ترمیم تمہارا باپ بھی نہیں لا سکتا۔ نہیں، دیکھیں نا، اگر 17ویں ترمیم میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ابتدا کے مسودے میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، اگر انڈیل دیا اس میں، وہ دوبارہ اعادہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت مولانا صاحب نے بات کی کہ اس کی راستے کا رکاوٹ ہم بنیں گے، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق احتجاج ہم کریں گے پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے، ہم کیا کریں گے، وہ تو پھر بعد میں فیصلہ ہوگا۔ پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم آنے دے کہ اس میں وہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔